مسلمانوں کو اس بات کی تسلی دی ہے کہ آپ اپنے مسئلے پہ ڈٹ جائیں اور استقامت اختیار کریں اور اسی پہ صبر کریں۔ اگر اس معاملے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تمہاری لڑائی بھی بن جاتی ہے اور وہ تمہیں قتل کر دیتے ہیں تو میں اس قتل کے بدلے میں دنیا کی زندگی کے بدلے میں ایک اعلیٰ درجے کی زندگی تمہیں عطا کر دوں گا۔ گویا کہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اللہ اسے اموات میں داخل نہیں فرماتے بلکہ احیاء میں داخل فرماتے ہیں۔ لیکن وہ زندگی ایسی ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ کہتے ہیں تو وہ زندہ لیکن اس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ ہمیں اس زندگی کا شعور اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ذہن، عقل اور فکر کے لحاظ سے اور ہماری نظر کے لحاظ سے وہ ہمیں مردہ نظر آتے ہیں۔ جسم ان کا کٹ گیا ہے، روح ان کی نکل گئی ہے، کفن دفن کا انتظام کر دیا گیا ہے، جنازہ ان کا پڑھ دیا گیا ہے، قبر میں ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جتنے معاملات ہوتے ہیں یہ مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں، زندوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اب کوئی آدمی زندہ آدمی کو کفن دفن کر کے اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اگر حقیقتاً شہداء کی زندگی ایسی ہی تھی اور یہی تھی جو دنیا میں تھی تو پھر ان کو دفن کرنا، کفن دینا، جنازہ پڑھنا، وراثت تقسیم کرنا، ان میں ان کی بیویوں کا آگے نکاح کر دینا، ان کاموں میں سے کوئی کام بھی جائز نہ ہوتا۔ تو دنیاوی جو احکام ہیں ان کے لحاظ سے تو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ اموات میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن عام اموات کی طرح وہ نہیں ہیں۔ اللہ نے ان اموات کو ایک برزخی اور عالم غیب میں خاص قسم کی زندگی عطا فرما رکھی ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے کہا بل احیاء ولکن لا تشعرون، ہیں تو زندہ لیکن اس زندگی کا تمہیں شعور نہیں، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اب یہ عالم غیب کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ زندہ ہیں، آمنا و صدقنا، بالکل قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرنے والا بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ شہداء زندہ ہیں، ہمارا یہی ایمان ہے کہ شہداء اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے بعد زندہ ہوتے ہیں۔ آپ کا بھی یہی نظریہ ہے نا؟ ایک آیت یہاں پہ کھڑی ہے اور ایک آیت چوتھے پارے میں ہے، بالکل درمیان میں، اور وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ وہاں پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خیال ہی نہ کرو ان لوگوں کو جو قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، اور یہاں پہ اللہ کہتے ہیں انہیں مردہ خیال ہی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ہیں کہاں؟ دنیا میں۔ فرمایا نہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس عالم برزخ میں، یرزقون، وہاں پر ان کو روزی بھی دی جاتی ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے۔
یہ ظاہری معنی جو ہے دونوں آیتوں کا میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ اب زندگیاں ہیں، تین قسم کی زندگی ہے: دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی اور آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی وہ ہوتی ہے کہ انسان عالم بطن سے ماں کے پیٹ میں آئے، وہاں پہ زندہ ہو، روح پھونکی جاتی ہے، زندہ ہو کر ماں کے پیٹ سے باہر دنیا میں آ جائے اور دنیا کی زندگی گزارے۔ اور دنیا کی زندگی جتنی اللہ نے اس کی لکھی ہے 50 60 70 80 100 جیسے کہیں زیادہ یا کم، وہ زندگی مکمل ہو جائے اور پھر انسان پہ موت آ جائے تو دنیا کی زندگی ختم۔ اب اگلا جہان آ گیا عالم برزخ کا، اور اس جہان کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ 18واں پارہ ہے، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، اللہ کہتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جاتی ہے، قال رب ارجعون، تو اللہ سے درخواست کرتا ہے مولا میری روح کو واپس کریں، میری روح کو واپس کریں، میری روح کو واپس کریں، کنایہ ہے تکرار سے۔ تو واپس جا کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ نیک اعمال کر سکوں۔ اب نئے سرے سے کرنے، کہتے وہ تو بعد کی بات ہے، فیما ترکتو، پہلے تو میں وہ قضا کروں گا جو پہلے چھوڑ کے آ چکا ہوں۔ نمازیں نہیں پڑھی ان کی قضا کروں گا، روزے نہیں رکھے ان کی قضا کروں گا، زکوٰۃیں نہیں دی ان کی قضا کروں گا، جو معاملات فرائض کے مجھ سے رہ گئے ہیں پہلے میں ان کو فیما ترکتو، ان اعمال کی پہلے قضا کروں گا اور اگلے اعمال بھی بعد میں۔ لیکن اللہ کہیں گے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز تیری یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے، ایک بات ہے، کہنے والا کہتا رہے گا، اس کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کی بات کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اللہ کا یہ اٹل قانون آ گیا ہے کہ جب موت کا وقت مقرر آ جاتا ہے، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، جو اللہ نے اپنے تقدیر میں موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، اللہ کہتے ہیں اس سے ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں جا سکتی ہے اور پیچھے بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ عین وقت مقرر پہ موت آتی ہے تو کہنے والا کہتا ہے میری روح کو واپس کرو، مجھے ابھی موت نہ دو، میرے ابھی اس زندگی کو کچھ وقت کے لیے باقی چھوڑو۔ تو اللہ کہتے ہیں کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز تیری یہ بات نہیں مانی جائے گی، تو کہتا رہے تو کہتا رہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب اللہ کہتے ہیں میں نے اس کے جسم سے روح کو نکال دیا ہے، جسم علیحدہ رہ گیا ہے، روح علیحدہ ہو گئی ہے۔ دونوں کو نکالنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، روح اور جسم کے آگے میں نے ایک پردہ لگا دیا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور وہ پردہ کوئی جمعرات کے دن تک نہیں ہے، اور وہ پردہ کوئی سوموار کے دن تک نہیں ہے کہ جمعرات والے دن پھر روح واپس آ جائے یا سوموار والے دن پھر روح واپس آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے پردہ ہے کہ اب وہ روح اس جسم کے ساتھ مل سکتی نہیں۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو یہ عالم برزخ ہے کہ روح علیحدہ رہتی ہے اور جسم انسان کا علیحدہ رہتا ہے۔ جسم دنیا میں رہ گیا ہے، یہاں پہ قبر میں دفن ہو گیا ہے، اور روح عالم برزخ میں چلی گئی ہے، چاہے علیین میں چلی گئی ہے یا سجین میں چلی گئی ہے۔ نیک لوگوں کی روح علیین میں چلی جاتی ہے اور برے لوگوں کی روح سجین میں چلی جاتی ہے۔ یہ عالم برزخ کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دنیا کے جہان کے بعد اگلے جہان کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ۔ پھر جب دوبارہ قیامت برپا ہوگی
تو اس وقت پھر اللہ انہی روحوں کو انہی جسموں کی طرح جو دنیا والے جسم ہیں واپس کریں گے، یہی جسم زندہ ہوں گے اور قبریں پھٹیں گی تو دوبارہ جسم قبروں سے زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، حشر و نشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ وہ جو زندگی ہوگی اسے کہتے ہیں اخروی زندگی، آخرت کی زندگی۔ وہ زندگی پھر اسی جسم کے ساتھ ہوگی جو دنیا والا ہمارا جسم اب موجود ہے۔ یہ اگر ختم ہی ہو گیا ہے دوبارہ اللہ اسی جسم کو بنا دیں گے۔ تو دنیا کی زندگی اس جسم کے ساتھ اور عالم برزخ کی زندگی اس جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ روح اور جسم علیحدہ ہو گئے ہیں، قیامت تک علیحدہ رہیں گے۔ وہ روحانی زندگی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، جسمانی زندگی نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں۔ اگر اس جسم کے ساتھ ہے تو شعور ہے کہ یہ بابا زندہ بیٹھا ہے، یہ بھائی زندہ بیٹھے ہیں، یہ بھائی زندہ بیٹھے ہیں، مجھے شعور ہے اور میں سمجھ رہا ہوں اس زندگی کو۔ لیکن اگر یہ زندگی ہے، اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے عقل اور فکر میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اتنی قدر آپ کو سمجھ آ سکتی ہے جتنی قدر میں اللہ آپ کو بتا دوں۔ جتنا اللہ نے بتایا ہے یا اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتلایا ہے اتنی قدر زندگی کا ہمیں پتہ چل گیا ہے، اس سے زیادہ اس زندگی کا ہمیں کوئی علم کیسے ہو؟ ہماری نظروں میں وہ مر چکے ہیں، روح ان کی نکل گئی ہے، جسم ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، غسل بھی ہم ان کو دے دیا ہے، کفن بھی دے دیا ہے، جنازہ بھی پڑھ دیا ہے، قبر میں دفن کر دیا ہے، وراثت تقسیم کر دی ہے، معاملے تو سارے مردوں والے کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بلکہ حدیث سے پہلے ایک بات سن لیں۔ اب کچھ یار لوگ یہ کہتے ہیں چونکہ قتل جسم ہوا ہے لہذا دوبارہ زندہ بھی وہی جسم ہوا ہے۔ چونکہ قتل جسم ہوا ہے تو اللہ کہتے ہیں زندہ ہیں، لہذا دوبارہ زندہ بھی وہی جسم ہوا ہے۔ یہ ان کا ایک عقلی سوال ہے۔ اب میں اس کے ساتھ آپ کو جواب ہی دیتا چلا جاؤں۔ ابھی اللہ نے کہا ہے نا کہ وہ زندگی تمہارے شعور میں اگر اس جسم کے ساتھ ہے تو پھر تو ہمارے شعور میں آ سکتی ہے، پھر ہمارے شعور میں آ سکتی ہے۔ اس جسم میں نہیں ہے تو تبھی تو ہمارے شعور میں نہیں ہے۔ یہ تو بات قرآن کے اندر کھڑی ہے۔ لیکن آگے حدیث کی طرف آئیں۔ ایک ہے کہ ہم اپنے عقل کے ساتھ سمجھیں اور ایک وہ بات ہے جو اللہ کے نبی نے سمجھی ہے اور اپنے امت کو سمجھائی ہے۔ تو قرآن پاک کی جو تفسیر اللہ کے نبی خود بیان کر دیں اس کے بعد کسی اور تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ وہ قرآن پاک عبداللہ بن مسعود سے پڑھ رہے ہیں۔ جب اس مقام پہ پہنچے تو حضرت مسروق نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا ہے کہ یہ جو شہداء کی زندگی اللہ نے بیان کی ہے یہ زندگی کیسی ہے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ ہم معاملے ان کے ساتھ مردوں والے کرتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا جیسے تو نے مجھ سے سوال کیا ہے نا، ہم نے بھی اسی طرح اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا۔ ہم نے پہلے مسئلہ یہ پوچھ رکھا اللہ کے نبی سے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا اللہ کے پیغمبر ہمیں سمجھائیں کہ وہ کیسے زندہ ہیں، کیا یہی جسم زندہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ شہداء کی جو ارواح ہیں اللہ نے ان کے سبز پرندوں کے قالبوں میں ڈالا، ارواحہم فی طیور خضر، اللہ نے سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں شہداء کی روحوں کو ڈال دیا ہے اور ان کو یوں کر کے جنت میں چھوڑ دیا ہے، جاؤ چلو پھرو گھومو کھاؤ پیو موجیں کرو۔ اور ان کے لیے عرش کے نیچے اللہ نے سونے کی قندیلیں لٹکا دی ہیں کہ جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے آرام کرنے کی تو اس جگہ پہ آ کر آپ نے آرام کرنا ہے۔ آرام کرنے کی جگہ بھی اللہ نے بنا دی ہے اور پوری جنت اللہ نے شہداء کے حوالے کر دی ہے۔ یہ کس نے بیان کیا ہے؟ نبی نے بیان کی ہے روحانی زندگی۔ اس جسم کی زندگی اللہ نے اور مثالی جسم دے دیا ہے، وہ جنت کا جسم ہے
مثال کا جسم ہے، اس جسم کے ساتھ شہداء کی روح کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، بلکہ یہ تو جسم کسی کا باقی رہتا ہے، کسی کا نہیں رہتا۔ کوئی ایسے بھی تو شہید ہو جاتے ہیں نا، جانور کھا جاتے ہیں، وہ بھی شہید ہے، دریا میں غرق ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ تو جس طرح کے جو شہید ہیں جن کا جسم دنیا میں محفوظ ہی نہیں رہا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو پھر ان کی زندگی کیسے بنے گی؟ وہ شیر کے پیٹ کے اندر زندہ ہے، وہ پانی کے تہے کے اندر زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ ارواح جو شہداء کی زندگی ہے وہ روحانی زندگی ہے، مثالی جسم کے ساتھ زندگی ہے، اس دنیا والی جسم کی زندگی۔ اب وہ عقلی ڈھکوسلا دیکھو، اللہ کے پیغمبر کو پتہ نہیں تھا کہ شہداء کی زندگی اس جسم کے ساتھ ہے، آج کے مولوی کو پتہ چل گیا کہ اسی جسم کے ساتھ، اشارے کرتے کہتے ہیں یہی زندہ ہیں، یہی زندہ ہیں، یہی زندہ ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے، بس صرف انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ شکر ہے کہ اللہ کا قرآن تھا، شکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ہمیں بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے، اللہ کے قرآن نے سمجھا دی ہے اور نبی پاک کے فرمان نے سمجھا دی ہے۔ اگر یہ اللہ کا قرآن نہ ہوتا، نبی کا فرمان نہ ہوتا، تو پتہ نہیں ہم بھی کہاں کھڑے ہوتے، کوئی پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی تمہارے شعور کے اندر آ سکتی نہیں۔ شہداء کرام علیہم السلام یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے انہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، تو اللہ نے ایک ان کو ممتاز زندگی عطا فرمائی ہے، یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے۔ باقی جو روحیں ہیں وہ علیین میں سجین میں رہیں گی، لیکن ارواح شہداء وہ ڈائریکٹ جنت میں رہتی ہیں۔ کہاں رہتی ہیں؟ اب ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا جو کل بھی میں نے تذکرہ کیا ہے، سورہ یاسین میں حبیب نجار کا تذکرہ ہے۔ پہلے 3 اللہ کے نبی ایک کانفرنس کر رہے ہیں، ایک جلسہ کر رہے ہیں، ایک تقریر کر رہے ہیں اور اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں، لیکن تینوں نبیوں کی تقریر کا اثر اس امت کے اوپر کوئی نہیں پڑا ہے، اور ایک بندہ اور ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازش کر دی کہ ہم ان کو مار دیتے ہیں، اور ایک اللہ کا بندہ پہلے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اور آج اسے یہ بات ذہن کے اندر آئی ہے کہ آج اگر میرے قائد السپاہ سالار اور میرے نبی وہ اگر شہید ہو جاتے ہیں تو میرے ایمان چھپانے کا کیا فائدہ ہے، میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے آج میں اپنے ایمان کا اظہار کر دیتا ہوں۔ وہ بھی گیا اور اس نے بھی جا کر وہاں پہ تقریر کرنی شروع کر دی ہے۔ تو اس نے جب تقریر کی ہے تو قوم نے اسے مار مار کر پہلے تو اسے شہید کر دیا ہے، اور اس کی آنتیں بھی باہر آ گئی ہیں۔ جب اسے مار مار کر شہید کر دیا، میں ان کو واقع پیش نہیں کر رہا، اشارہ کر رہا ہوں، ادھر وہ شہید ہو رہا ہے اور ادھر اللہ نے اعلان کیا قیل ادخل الجنہ، جا سیدھا میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ جو قیل ادخل الجنہ اللہ نے فرمایا، وہ جنت اس کا جسم تھا، جو کہتے ہیں یہ جسمانی زندگی ہے، وہ جنت اس کا جسم تھا۔ جو اللہ نے جنت بنائی ہے شہداء کی وہ روحانی زندگی ہے، اور حبیب نجار کا تذکرہ جو سورہ یاسین میں موجود ہے اس کو اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، جا فوراً میری جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ جنت میں پہنچ کر یہ افسوس کر رہا ہے اور تمنا کر رہا ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کتنے اکرام سے نوازا ہے، کتنی عزت سے نوازا ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو شہادت کی وجہ سے معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے لوگوں میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ جو اس نے تمنا کی ہے نا، اللہ نے اس کی تمنا کو باقی لوگوں تک قرآن بنا کر پہنچا دیا ہے۔ ایک بات تو یہ ثابت کر دی ہے قرآن بنا کر کہ شہداء کی زندگی جنت کی زندگی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ثابت کر دی ہے کہ شہداء کے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت والے لوگوں میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایت بھی بتلاتی ہے کہ شہداء کی زندگی کون سی ہے؟
جنت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں۔ آگے آگے جانا ہے، پیچھے مڑ کر نہیں آنا ہے۔ پیچھے مڑ کر آنے کا تو اللہ نے دروازے ہی بند کر دیے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے دروازہ بند ہے کہ روح واپس جسم میں نہیں آ سکتی ہے، چاہے وہ شہداء ہیں، چاہے وہ صالحین ہیں، چاہے وہ صدیقین ہیں، چاہے اللہ کے نبی ہیں، جو بھی ہیں، یا کوئی عام مومن ہے، یا کوئی